ان کو میڈیسن کی الف بے کا نہیں پتہ، ان کو پورے کوئی ڈیزیز ہے اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ، اور جب وہ کیس خراب ہوتے ہیں اس کے بعد یہ پھر کوئی ٹیکنیکل بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آ کے اس کو جو ہے نا ٹھیک کرے۔ کویکس کے خلاف جو ہے نا ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ ہم لوگ ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں غلط پریکٹس کر رہے ہیں، اور اس کا ہماری پوری جو فیلڈ ہے، پولٹری ہے، لائف سٹاک ہے، اس کے اوپر اوور آل پاکستان میں اس کا نیگیٹو انفلوئنس آ رہا ہے۔ پولٹری میں خصوصاً اور لائف سٹاک میں بھی بہت سارے ایسے مطلب کہ لوگ ہیں جو بالکل ٹیکنیکل نہیں ہیں، ان کے پاس ڈگری بھی کوئی نہیں ہے، انہوں نے فیلڈ میں خود کام کیا یا کسی سینئر ڈاکٹر کے ساتھ مل کے کام کیا، اور ان لوگوں نے اپنے کلینکس بھی بنائے ہوئے ہیں اور وہ لوگ کنسلٹنسی بھی دے رہے ہیں۔ اس سے ایک تو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، دوسرا اس سے بیماریاں اور زیادہ اسپریڈ ہوتی ہیں، کیس خراب ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ لاز تو گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کروانے ہوتے ہیں، اس طرح کے نان ٹیکنیکل لوگوں نے انوالومنٹ کی ہے، وہ صرف بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں، میڈیسن سیل کے لیے جاتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر رمیز شاہ صاحب، موسٹ ایکٹیو ویٹرنری ڈاکٹر ہیں۔ ہم بات کریں گے، ابھی ایک سوال پٹ کیا تھا ہمارے ویٹرنری ڈاکٹر فیلڈ میں جا کے فارمرز سے جو ان کو سپروائزری کے طور پر ٹرین کر رہے ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم ڈاکٹر پیدا کر رہے ہیں جو سیلف میڈیکیشن کا استعمال زیادہ کرتے ہوئے نہ صرف جانوروں پرندوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ یہ پریکٹس کس حد تک ٹھیک ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، اور اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شاہ صاحب، یہ جو ابھی بات ہوئی ہے فیلڈ سپروائزر تیار کرنا، یہ یقیناً قانوناً جرم بھی ہے۔ بغیر کسی ڈگری کے آپ میڈیکیشن یا پریکٹس کر کے آپ کو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں، تو یہ کیا چل رہا ہے ویٹرنری ڈاکٹر کی آلموسٹ پریکٹس میں؟ یہ کیا ہے؟ سر جی انفارچونیٹلی ہماری اس سیکٹر کے اندر، پولٹری میں خصوصاً اور لائف سٹاک میں بھی بہت سارے ایسے مطلب کہ لوگ ہیں جو بالکل ٹیکنیکل نہیں ہیں، ان کے پاس ڈگری بھی کوئی نہیں ہے، انہوں نے فیلڈ میں خود کام کیا یا کسی سینئر ڈاکٹر کے ساتھ مل کے کام کیا، اور ان لوگوں نے اپنے کلینکس بھی بنائے ہوئے ہیں اور وہ لوگ کنسلٹنسی بھی دے رہے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ آپ دیکھیں، ایک زندہ چیز ہے، ان کو میڈیسن کی الف بے کا نہیں پتہ، ان کو پورے کوئی ڈیزیز ہے اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ، اور ان کو انوائرمنٹل جو بھی انفلوئنس وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، اپنے سیلف ایزمپشنز کے اوپر جا کے یہ اس کو ٹریٹمنٹ لکھ کے دے دیتے ہیں۔ اس سے ایک تو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، دوسرا اس سے بیماریاں اور زیادہ اسپریڈ ہوتی ہیں، کیس خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کیس خراب ہوتے ہیں اس کے بعد یہ پھر کوئی ٹیکنیکل بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آ کے اس کو جو ہے نا ٹھیک کرے۔ تو میرے خیال میں سر یہ ایک نیگیٹو پریکٹس ہے، اس کو جتنا بھی ڈسکریج کیا جائے وہ ٹھیک ہے۔ اور فیلڈ میں اس کا سر یہ ہے کہ ہماری جو پلیٹ فارمز ہیں جیسے PBM ہے یا ہماری فیکلٹیز ہیں ڈفرینٹ، تو ان کو بھی اس کے اوپر آلریڈی بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ان کو ایکس کے خلاف جو ہے نا ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ جی بہت اچھی بات بتائی کویکس کے خلاف ایکشن کے حوالے سے۔ اس وقت ہم جس بڑے فورم پہ بیٹھے ہیں، یونیورسٹی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں فیکلٹی ویٹرنری ڈاکٹر سائنس کے حوالے سے ہے، اور اس میں PVMA بھی موجود ہے۔ تو کویکس کا خاتمہ اگر BZU یونیورسٹی فیکلٹی آف ویٹرنری سائنس اور PVMA نہیں کر سکتے تو کون کرے گا؟ سر اس کے لیے ان 3-4 ڈپارٹمنٹس کو اکٹھے کام کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ ہمارا ایک پرائیویٹ PVM میں کام کری آلریڈی، اس کو کولیبریشن کرنی پڑے گی گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو چونکہ لاز تو گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کروانے ہوتے ہیں، یہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ فیلڈس کے اندر جو ہے نا وہ غلط پریکٹس کر رہے ہیں، اور اس کا ہماری پوری جو فیلڈ ہے، پولٹری ہے، لائف سٹاک ہے، اس کے اوپر اوور آل پاکستان میں اس کا نیگیٹو انفلوئنس آ رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ہی کرنا پڑے گا، ہم لوگ ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور فیلڈ کے اندر بھی ان لوگوں کو ڈسکریج کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے ایک ٹیکنیکل پرسن کا نان ٹیکنیکل پرسن سے۔ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ جب ایک ٹیکنیکل پرسن وہاں جا کے ان جگہوں کو وزٹ کرتا ہے اور اس کو پراپر چینلائز کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو وہ چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے نان ٹیکنیکل لوگوں نے انوالومنٹ کی ہے، وہ صرف بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں، میڈیسن سیل کے لیے جاتے ہیں یا ان کے باقی کنسرنز ہوتے ہیں، تو ایک ٹیکنیکل پرسن جا کے ان چیزوں کو پھر ٹھیک ایک لائن پہ اس کو لے کے آ سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر رمیز شاہ صاحب کا، انہوں نے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا۔ جیسے کہ کویکس کے حوالے سے بتایا کہ صرف PVMA یا بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے ویٹرنری سائنس کے حوالے سے نہیں کر سکتے، دیگر 4 ڈپارٹمنٹس بھی ہے، تو ان میں گیپ آف کمیونیکیشن ہے۔ اگر یہ ادارے ان میں مل جل کر کام کریں گے تو کویکس کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ ہماری